تو صحابی جا کر رسول سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمایا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ تھا، علیک باتقاء اللہ، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں ہو۔ آگے تفصیل اصل جو چھوٹا سا جملہ ہے وہ ہے، لیکن سب سے پہلے تقوی کا اس لیے ذکر ہے، نیکی میں وزن جو آتا ہے وہ اخلاص اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ قیامت میں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہاں جو ہے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھتے تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تم میں سے کس کے اعمال زیادہ ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ گنتی بھی ہوگی، لیکن یہ چیز اچھا ہے۔ میں نے یہاں اس ممبر سے بارہا کہا ہے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، حج فرض ہونے کے بعد زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا، ایک بس، اور عمرے صرف 3 کیے ہیں۔ چوتھا عمرہ جو سب سے پہلا آپ گئے تھے اس کی نوبت نہیں آئی، حدیبیہ سے واپس آ گئے، تو آپ نے زندگی میں صرف کتنے عمرے ادا کیے؟ 3۔ اب ہماری مجلس میں یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے 1 2 نہیں کئی حج کیے ہوئے، عمرے 1 نہیں کئی سارے کیے ہوئے، تو گنتی میں تو امتی بھی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن وزن میں پوری امت کے سارے حج جمع کرو، سارے نمازیں سب کچھ جمع کرو، نبی کا 1 دفعہ سبحان اللہ اور 1 دفعہ الحمد، اس کا وقت اس باری ہے۔ اتنا بڑا جو ہے پورا ٹرک لوڈ لے کے جا رہے ہیں، اینٹوں کا ٹرک لوڈ اینٹیں ہیں، اتنا پورے جو ہے ٹنوں کے حساب سے وزن ہے ٹرک کا، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا اتنا وزن کا ہوتا ہے یاقوت ہے، اتنا چھوٹا وزن کا جو ہے موتی ہے، اس کی قیمت وہ کروڑوں میں ہے، وہ جو چند ہزار کا ہے۔ تو وزن کی بات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو۔ آگے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کے ایک مد 1 کلو سے بھی کم، 1 کلو سے بھی کم، 4 مد سے 1 سا بنتا ہے، 1 کلو سے بھی کم، غالباً یہ 650 گرام کا 1 مد بنتا ہے۔ صحابی اتنا خرچ کرے اور میں اور آپ احد پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کریں، ہم ان کے اس عمل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ وہی ہے اخلاص، وہی تقوی والی بات ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ علیک باتقاء اللہ، کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو، تقوی کی زندگی۔ آگے اصل چیز ہے جو میں اور آپ سب کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے ڈول سے کسی دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی بھرنے والی ہو، یہ اس کو نیکی کو بھی حقیر سمجھ کے مت چھوڑنا۔ اور ولو تکلم اخاک، جب آپ اپنے کسی بھائی سے بات چیت کر رہے ہوں، ووجہک الیہ منبسط، خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی آپ ہلکا مت سمجھیں۔ کتنی نیکیاں ہیں 24 گھنٹے میں جس میں ہمارا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور ہم اس کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں نیکی صغیرہ کبیرہ یہ تمیز میں اور آپ کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو ہم نیکیوں کے بارے میں یا گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ بڑی نیکی ہے، یہ چھوٹی نیکی ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے،
اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جس نیکی کو قبول فرما لے وہ بڑی ہے، وہ جس نیکی کو رد کر دے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ جس نیکی گناہ پر پکڑ لے وہ بچ نہیں سکتا، اور وہ جس گناہ کو معاف کرنا چاہے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ سب سے پوچھتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، اسے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔